اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بام و در سے لپٹ کے رو آئے، بام و در سے لپٹ کے رو آئے، یوں مدینے سے ہم بھی ہو آئے، عشق سے لے کے آئے در سے ادب، عشق سے لے کے آئے در سے ادب، پھر کوئی ان کی دید کو آئے، اللہ اللہ وہ نور کی بارش، دل میں منظر وہ ہم سمو آئے، کوئی لوٹے نہ نامراد ان سے، در پہ آ جائے ان کے جو آئے، قطب کا سر ہے اور وہ دہلیز، قطب کا سر ہے اور وہ دہلیز، اب ذرا موت سے کہو آئے۔ بہت ہی عزتوں والے سجادہ نشین درگاہ عالیہ پاکپتن شریف جناب دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی صاحب، آپ صدر محفل ہیں، اور آج کی اس تاریخی اور یادگار محفل کے میزبان معظم، ہم سب کے محبوب و محترم سجادہ نشین درگاہ عالیہ گڑھی شریف حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، مشائخ اعظام، اور حضرت سالار چشت سے بہت محبت و عقیدت رکھنے والے تمام احباب، سب کی خدمت میں سلام، اور چند منٹ کی بالکل اختصار کے ساتھ گفتگو۔ آج کی محفل چودھری شریف کی محفل ہے، لیکن اس کی ایک الگ سے حیثیت بھی ہے، وہ بہت یادگار بھی ہے اور ہم سب کے لیے ناقابل فراموش بھی ہوگی، اور وہ ہے حضرت سالار چشت ترجمان تعلیمات تصوف حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کی اس عظیم مرکز کے اندر، کہ جو اصلاح و فلاح کا عظیم مرکز ہے، اور جو حضرت کی کرامات کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے، تو صرف یہ ایک چھوٹی سی کرامت دیکھ لیجئے کہ یہ جو جنگل میں منگل ہے، یہ جو گڑھی شریف میں یہ کمپلیکس ہے، جو ایک عظیم مرکز ہے اصلاح و فلاح کا، یہ ہماری تہذیب کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس کی خدمات دیکھی جائیں، اس کا کردار دیکھا جائے، اس کے ثمرات دیکھے جائیں، تو یہ تصوف اور خانقاہی نظام کا ایک بہت نمایاں مقام ہے اس کا۔ تو آج حضرت کے دربار عالیہ کا سنگ بنیاد ہے، اور وہ جو ایک شعر ہے نا، وہ جو تو نے کبھی مسکرا کے دیکھا تھا، وہ جو تو نے کبھی مسکرا کے دیکھا تھا، ہمارے سر سے وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ 25 سال ہو گئے اس ڈیوٹی میں، مجھے حضرت کی وہ دل آویز مسکراہٹ جو دل چیر بھی دیتی اور دل جیت بھی لیتی یاد ہے، اور اب ان کی تصوف کے حوالے سے دراصل میں نے پچھلے 30 سال جو صحافت میں گزارے ہیں، اس میں میرا جو سب سے اہم مقصد اور مشن رہا وہ یہی خاندانی، یہ جو ہمارا یہ خانقاہی نظام ہے، جو یہ ہمارا تصوف کا سلسلہ ہے، جو یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں، اور خاص طور پر جو عظمت رفتہ کی بحالی ہے، یہ میرے ذہن میں رہا
اپنی صحافتی خدمات کی انجام دہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سالار چشت کو عطا فرما دیا، اور حضرت کی سربراہی میں ہم یہ خدمت کا جو کارواں ہے اس کے ایک سپاہی بن گئے، ایک کارکن بن گئے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت وطن عزیز میں ہمارا جو یہ مقام ہے، یہ تصوف کی خدمت کے حوالے سے، ترویج و اشاعت کے حوالے سے، صوفیانہ تعلیمات کے پرچار کے حوالے سے، وہ تصوف اسٹڈی سینٹرز کے ذریعے سے ہو، وہ مختلف جامعات میں جو تصوف کے مراکز قائم کرنے کے حوالے سے ہو، وہ تصوف ملک کے طول و عرض میں تصوف سیمینارز کے ذریعے سے ہو، حضرت کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے، حضرت کی جو سرپرستی ہے، حضرت کی جو سربراہی ہے، وہ ہمیں صف اول میں الحمدللہ نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے اعتراف بھی دیکھیے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ حضرت کو امبیسڈر فار پیس کا ایوارڈ دے رہی ہیں، حکومتیں حضرت کو اعزازات سے نواز رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ سلسلہ تھما بھی نہیں، اس سفر کو آگے لے کے جانا ہے، اس سفر کے عروج کی طرف جانا ہے کہ جو حضرت نے خواب دیکھے اپنی زندگی میں ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حضرت کے بہت سارے خواب پورے ہوئے، کچھ خواب ابھی منزل تک پہنچنے ہیں، وہ آپ سب نے، ہم سب نے مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اسے پہنچانا ہے۔ اور خاص طور پہ جس طرح حضرت مفتی صاحب نے اپنی خوبصورت اور ایمان افروز خطاب میں فرمایا کہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں، تو جو حضرت کی خدمات جس کا تو میں ایک نشست میں اظہار ممکن ہی نہیں، اس کا اب بہترین اظہار اور اس محبت کا اظہار اور ان تعلیمات، ان خدمات اور اس کنٹریبیوشن کا اظہار حضرت کے دربار عالیہ کی جلد اور خوبصورت تعمیر میں ہے، کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جس نے اپنی خدمات کو، اپنی حیثیت کو ملک بھر میں تسلیم کرایا ہے۔ اور حضرت کا جو یہ دربار اقدس کے جس کا آج سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اس کو ہم سب نے حضرت کی محبتیں تو یاد رکھیے، حضرت کا پھر دار فنا سے دار بقا کا سفر بھی یاد رکھیے، اور حضرت کی شخصیت کو بھی یاد رکھیے۔ ہم تو ان کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، لیکن ہم نے اپنی عقیدت کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار، اپنی غلامی کا اظہار وہ کس طرح کرنا ہے، یہ یقیناً یاد رکھا جائے گا۔ صرف ایک آخری بات اور عرض کرتا ہوں آج کی اس نشست کی مناسبت سے، کہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب کی دعوت کو حضرت سالار چشت کی دعوت سمجھیے گا، اور حضرت صاحبزادہ صاحب سے محبت و عقیدت کو حضرت سالار چشت سے محبت شمار کیجیے گا۔ ایک یہی احساس ہی کافی ہے میرے جینے میں، ایک یہی احساس ہی کافی ہے میرے جینے میں، دل نہیں آپ دھڑکتے ہیں میرے سینے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں اس عظیم دن کی مناسبت سے اور اس بہت ہی اہم نوعیت کا جو یہ آج سنگ بنیاد ہے، یہ سنگ بنیاد صرف حضرت کے مزار اقدس کا سنگ بنیاد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ان خدمات کے تسلسل کا ایک اظہار ہوگا، ایک اہم نشانی ہوگی کہ جو حضرت کے جد امجد کی روح بھی راضی رہے گی، حضرت کے عظیم والد گرامی کی روح بھی راضی رہے گی، اور حضرت کی روح بھی راضی رہے گی، اور ان طویل اور ناقابل فراموش خدمات کے تسلسل کا اظہار ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس میں اپنا اپنا کردار،
اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. میں تبرک کے طور پہ حضور 1,00,000 روپے کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ سب سلامت رہیں. بابا جی کا ابھی ختم شریف ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی.